بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالی کامیابی کا معیار ارشاد فرما رہے ہیں۔ چاہے کوئی بھی شخص ہو، کسی مذہب، کسی فرقے، کسی بھی قسم کے گروہ سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ کامیابی کا معیار چاہتا ہے تو وہ معیار اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہر ایک اپنے ذہن میں، اپنے آپ کو، اپنے گمان میں وہ جنتی ہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ جنت والے اہل جنت میں سے ہوں۔ یہود و نصارہ کا بھی یہی دعویٰ تھا۔ یہودی کہتے تھے ہم جنتی ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ ہم جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے معیار ارشاد فرمایا، جو اس معیار پر پورا اترے گا وہ جنتی ہے۔ محض اس قسم کی تمنا کر لینے سے، امیدیں باندھ لینے سے کبھی مسائل حل نہیں ہوا کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی امیدوں اور آرزوؤں پر کبھی بھی فیصلہ نہیں دے گا۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں کوئی بھی سوائے اس کے کہ وہ یا یہودی ہوگا یا عیسائی۔ یعنی جنت تو بنی یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا ہم داخل ہوں گے، نصارہ یعنی عیسائیوں کا دعویٰ تھا ہم داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی اپنی خواہشات ہیں، اپنی آرزویں ہیں، جس کو اردو میں کہتے ہیں اپنے منہ آپ میاں مٹھو، اپنے گمان میں خود کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھنا۔ تو تلک امانیہم، آج کل بھی ایسا ہے، کچھ لوگ ہیں جن کی زندگی ساری کی ساری چرس اور بھنگ پر گزرتی ہے۔ بس ان کا ایک نظریہ ہے کہ نعرہ مارو علی کا تو بس جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ ان کی سوچ یہ بنی ہوئی حضرت علی تو بس جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوں گے، جو بھی علی علی کہنے والا گرنے کے لیے جائے گا وہ جپی مار کے اس کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی دلی خواہشات ہیں، دلی آرزویں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی ان لوگوں کو کہو کہ تم اپنی اس بات پر دلائل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو، کوئی دلیل تو پیش کرو۔ یہودیوں کو کہا گیا تم تورات میں دکھا دو کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس جو بھی یہودی ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ عیسائیوں کو بھی چیلنج کیا گیا کہ لاؤ اپنی کتاب انجیل میں دکھا دو کہاں لکھا ہوا ہے کہ بس تم عیسائی بن گئے ہو اس وجہ سے جنت چلے جاؤ گے۔ عیسائیوں کا نظریہ بھی یہ شیعوں کی طرح ہے۔ جس طرح شیعوں کا نظریہ یہ کہ ہمارے سارے پاپ دھل جائیں گے، ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہم چرس بھنگ جو بھی پیئیں، ہم جو مرضی یہ کرتے پھریں، ہم نے بس علی کا نعرہ مار دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ جنت تو خود حسن حسین کی ملکیت ہے، امام حسن امام حسین کی ملکیت ہے، وہ ہم حسینیوں کو ضرور وہ جنت لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارا معیار جنت میں جانے کا یہ چیز بنائی گئی ہے؟ یہ دلیل کبھی بھی قیامت تک نہیں پیش کر سکیں گے۔ ہاں دلیل کیا ہے؟ بلا، ہاں کیوں نہیں، جنت میں ہر وہ شخص جائے گا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا دیا۔ اسلم مانا تابعداری اختیار کی، وجہہ للہ اپنا چہرہ، اپنے چہرے سے مراد اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اس نے اللہ کے تابع کر دیا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک عمل بھی کرتا ہے۔ دیکھو دو چیزیں بیان ہوئی، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا دیا، مطلب کیا ہے؟ اس کا عقیدہ توحید و رسالت پر پکا ہو۔ دوسری چیز وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ نیکیاں کرنے والا ہو، یعنی نیک اعمال بھی ہوں۔ یہ یوں سمجھو جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں فرمایا نا، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، یعنی عقیدہ بھی ان کا اچھا تھا، وعملوا الصالحات، اور اعمال بھی انہوں نے اچھے کیے، وہ نقصان میں نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی یعنی وہی چیز ارشاد فرمائی گئی، الفاظ مختلف ہیں۔ من اسلم وجہہ للہ، یعنی اس کا ایمان مضبوط ہے اللہ پر، توحید اس کی پکی ہے، رسالت کا اقرار کرتا ہے۔ توحید پکی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جس چیز کا حکم دے وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا بن جائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تو نبی پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا؟ لازمی بات ہے دیا۔ جو اللہ کا حکم مانے گا تو اللہ کے حکم میں تو یہ خود بخود شامل ہے کہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا بن گیا
نیک اعمال بھی کرنے والا بن گیا تو فلہ اجرہ عند ربی، تو اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اجر تیار ہے، بدلہ تیار ہے، اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جنت ان کے لیے ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا، نہ ان کو کوئی غم لاحق ہوگا، بڑی آزادی کی زندگی ان کو وہاں پر میسر ہوگی۔ اب جنت میں کامیابی کا معیار اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا۔ یہودیوں کا عیسائیوں کا دعویٰ تو تھا کہ ہم جنتی ہیں، دلیل کوئی نہیں ان کے پاس، صرف وہ نفسانی خواہشات، آرزویں ہیں ان کی، ان آرزوؤں پر تو اللہ نے فیصلہ نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ کام کرو، اپنا ایمان بھی ایسا رکھو جیسے اللہ کے رسول بتلاتا ہے، اور اعمال بھی صالحہ کرو وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے ہیں، پھر کامیابی ہی کامیابی ہے، پھر جنت ہے تمہارے لیے، ورنہ تو نہیں ہے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ یہودیوں کی بھی وہاں پر آبادی تھی، عیسائیوں کی بھی آبادی تھی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں جنہوں نے دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان کی حدیث بھی بڑی مشہور ہے۔ یہ پہلے عیسائی تھے، تو عیسائی بھی وہاں پر آباد تھے نا مدینہ میں۔ حاتم تائی سخی کا نام تو سنا ہوا ہوگا، وہ عیسائی تھا۔ اس کا بیٹا عدی وہ بھی عیسائی تھا۔ جب اسلام آیا پھر شروع میں تو وہ اسلام سے ٹکرایا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام لانے کی توفیق دی تو وہ مسلمان ہو گیا، صحابی رسول بنا، وہ بھی پہلے عیسائی تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام وہ یہودی تھے، بعد میں اسلام لائے۔ کعب بن احبار وہ بھی یہودی تھے، بعد میں ایمان لائے۔ تو معلوم ہوا وہاں مدینہ میں آبادی یہودیوں کی بھی تھی، عیسائیوں کی بھی تھی، تو آپس میں کہیں کبھی مل کر بیٹھ بھی جاتے تھے، تو ایک دوسرے پر جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں فتنہ انگیز، جہاں بیٹھے وہیں پر وہ فرقہ وارانہ باتیں چھیڑ کر بیٹھ گئے، علم کچھ بھی نہیں ہوتا، بخام کا کیچڑ اچھالنا، صحابہ کی ذات کو برا بھلا کہنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دفاع کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کیچڑ اچھالتے نہیں تھکتے۔ چلو پھر موضوع سے ہٹ کر بات ہو جائے گی، چھوڑو اس کو۔ تو وہاں پر مدینہ میں بھی یہودی اور عیسائی آپس میں جہاں مل کر بیٹھتے وہاں پر مذہبی باتیں چھیڑ کر بیٹھ جاتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے تو یہودی کہنے لگے کہ یہ عیسائی جو ہیں یہ برحق نہیں ہے، عیسائی کہنے لگے یہودی برحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ وہ طبقے ہیں جو دونوں ہی کتاب تلاوت کیا کرتے تھے۔ مطلب کیا ہے، ان کے پاس آسمانی کتاب موجود تھی، یہودیوں کے پاس تورات موجود، عیسائیوں کے پاس انجیل موجود، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کو برحق ماننے کے لیے تیار نہیں۔ چلو یار ان کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، ایک تیسرا طبقہ بیچ میں کود پڑا، جن کا حال یہ دھوبی کی کتی، نہ گھر کی نہ گھاٹ کی، وہ بھی بیچ میں بول پڑے۔ وہ کون تھے؟ مشرکین مکہ، مشرکین جو وہاں رہتے تھے۔ چلو یار یہ تو اہل کتاب ہے، ایک دوسرے کو حق اور نہ حق کہہ رہے ہیں۔ وہ تیسرا طبقہ بھی بیچ میں بول پڑا، وہ کہتا نہ یہودی حق میں، نہ وہ حق میں، ہم حق میں ہیں، ہم جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہم حق میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے کے سارے جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں سب جاہل ہیں، سب جہالت پر مبنی ان کے فیصلے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کون حق پہ کون نہیں ہے وہ تو قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، پھر ان کو پتہ چلے گا حق پہ کون ہے نہ حق کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا قول نقل کیا کہ علمی قابلیت ان کی یہ تھی، ایک دوسرے پر فتوے مارتے تھے۔ چلو یہ تو پڑھے لکھے کہلاتے تھے جو فتوے مارتے تھے، بیچ میں جاہل بھی فتوے دیا کرتے تھے، ان کا بھی قول اللہ تعالیٰ نے نقل کر دیا۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، یہودی کہتے تھے عیسائی کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ یہودی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، برحق نہیں ہے۔ وهم يتلون الكتاب، حالانکہ وہ دونوں طبقے کتاب تلاوت کرتے تھے، مطلب کیا دونوں کے پاس آسمانی کتاب موجود تھی۔ اچھا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، اسی طرح وہ لوگ بھی بیچ میں بول پڑے جو جانتے ہی کچھ نہیں تھے، مثل قولهم، ان جیسے بولنے لگ گئے۔ وہ کہتے تھے کہ اسلام بھی کچھ نہیں ہے۔ ہن دسو، جس کو محلے کی کتی نہیں پہچانتی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مذہب اسلام بھی کچھ نہیں ہے۔ کمال ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ کون کچھ نہیں ہے، کون حق پہ نہیں ہے، یہ فیصلے فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن یہ فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اگلی آیت ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر،
ان یذکر فی حسمہ وسع فی خرابہا، اس آیت کا شان نزول ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ اصل میں یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی نیت سے مدینہ منورہ سے چلے تھے، حدیبیہ جگہ تک پہنچ گئے تھے، لیکن حدیبیہ سے آگے مشرکین مکہ نے آگے داخل نہیں ہونے دیا، مکہ میں راستہ روک لیا۔ یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ مشہور واقعہ ہے، آگے آ بھی جائے گا سورہ فتح کے اندر۔ تو بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً وہیں پر احرام کھولنا پڑا، عمرہ ادا نہیں کر سکے، وہیں پر احرام کھولنا پڑا، سر مڑوایا، پھر وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان مشرکین کی یہ ادا بہت ناپسند آئی، بہت بری لگی کہ ایک طبقہ آ رہا ہے، وہ کائے کے لیے آ رہا ہے؟ اللہ کا گھر آباد کرنے کے لیے آ رہا ہے، اللہ کے گھر میں آئیں گے، عبادت کریں گے، ذکر کریں گے۔ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے بھی روکتا ہو؟ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک تو شان نزول کے بارے میں یہ روایت بھی موجود ہے جو میں نے بتا دی۔ ایک روایت یہ آتی ہے، یہودیوں نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا تو عیسائیوں کو اس بات پر بہت چڑ لگی، تو عیسائیوں کا جو بادشاہ تھا تیتلس، اس نے عراق کا بادشاہ تھا بخت نصر، اس سے مدد طلب کی اور یہودیوں پر حملہ کیا ملک شام میں۔ اس وقت بیت المقدس ملک شام میں شامل تھا، تو انہوں نے پھر یہودیوں کو بھاری تعداد میں قید کیا، گرفتار کیا، ان کے عورتوں کو غلام بنایا، نوجوانوں کو قتل کیا، بوڑھوں کو زندہ چھوڑ دیا، اور ان کی تورات کو آگ لگائی، مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی، مسجد اقصیٰ میں لا کر خنزیر باندھ دیے۔ یعنی ذہنی اور جسمانی دونوں لحاظ سے یہودیوں کو انہوں نے ٹارچر کیا۔ ذہنی لحاظ سے یعنی ان کی مذہبی جو مقدسات تھے، جو چیزیں ان کی مقدس تھی، ان کی بھی انہوں نے بے حرمتی کی۔ انہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ بیت المقدس کا کیا قصور ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، عبادت گاہیں تو سب کی معتبر ہوتی ہیں۔ انہوں نے اس چیز کا بھی خیال نہیں کیا عیسائیوں نے۔ پھر یہ کس منہ سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ عیسائی جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ اللہ کے گھر کی بے حرمتی کر کے، اتنا بڑا ظلم کر کے بھی وہ یہ تمنا رکھ کے بیٹھے ہیں کہ یہ حق پہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نہیں کہے گا، جنت میں داخل کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک تو اس طرف اشارہ ہے۔ تو بہرحال دونوں ہی شان نزول اس کے بن سکتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ عبادت گاہوں میں سب سے اونچا مقام جو ہے وہ مسجد کا ہے۔ کسی شخص کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی کو مسجد سے روکے اگر وہ عبادت کے لیے آ رہا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں آرام کرنے کے لیے یا ویسے گپ شپ کرنے کے لیے، دنیاوی باتیں کرنے کے لیے، دنیاوی فیصلے کرنے کے لیے مسجد کو بیٹھک بنا لیتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ یہ وعید کی زد میں آتا ہے۔ اس کے بارے میں سخت وعیدیں آتی ہیں۔ مسجد کا احترام، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مساجد، تمام مسجدوں کا نام لیا، حالانکہ مسجد تو ایک تھی جس سے روکا گیا۔ صحابہ اکرام کو خانہ کعبہ والی مسجد سے روکا گیا، یہودیوں کو بیت المقدس سے روکا گیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ان مسجدوں کا ایک ایک کا نام لے کر بھی ارشاد فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام مسجدوں کی عظمت کو بیان کیا، تمام مسجدوں کے آداب اور ان کے حقوق کو بیان کیا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اللہ کے نام کے علاوہ وہاں پر کسی کو بھی نہ پکارا جائے۔ مطلب کیا ہے؟ مسجد کا سب سے بڑا احترام یہ ہے کہ اس مسجد میں جا کر نماز پڑھی جائے اور اس میں ذکر اذکار کیے جائیں، قرآن کی تلاوت کی جائے، اعتکاف کیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر مسجد کو کوئی استعمال کرتا ہے تو وہ ظلم میں شامل ہے، یا اسی طرح کوئی ان چیزوں کے کرنے سے کسی کو منع کرتا ہے تو وہ بھی ظلم میں شامل ہے۔ اب بات یہ کہ مسجد کیسی ہونی چاہیے؟ مسجد ان لوگوں کی ہونی چاہیے جن کا عقیدہ صحیح ہو۔ اگر ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ یہ فتویٰ کسی ملا کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے۔ منافقین نے مدینہ منورہ میں مسجد زرار بنائی تھی، پھر اس کے افتتاح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا کہ آ کر نماز پڑھائیں اور اس مسجد کا افتتاح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے راستے میں ہی وہی نازل کر دی کہ یہ منافقین کی بنائی ہوئی مسجد ہے، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس مسجد میں جا کر کھڑے ہوں، بلکہ اس مسجد کو آگ لگا دو۔ کیوں؟ اس کی بنیاد فتنے پر رکھی جا رہی ہے، تاکہ وہ مسلمان جو مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھ رہے ہیں، وہ حضور کی باتیں سن رہے ہیں،
وہ وہاں مسجد دور بھی پڑ رہی ہے، وہ کٹ جائیں گے، اس مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے تو حضور کی باتیں سننے کو نہیں ملیں گی، تو ان کا ایمان خراب کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اصل مقصد ان کا یہ تھا، تو معلوم ہوا عقیدہ ان کا خراب تھا نا۔ جب خراب عقیدے والوں نے مسجد بنائی تو اللہ بھی اس کو مسجد کہنے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اس مسجد کو آگ لگا دو، اس مسجد کو آگ لگا دی گئی۔ جس جگہ پر وہ مسجد بنی تھی آج بھی وہ جگہ مدینہ منورہ میں غیر آباد موجود ہے، غیر آباد پڑی ہے۔ یہاں تک کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ اس مسجد والی جگہ پر اگر کوئی پرندہ یا چرندہ کوئی بھی چلا جاتا ہے تو وہ بھی وہاں بانجھ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے تجربے کے لیے وہاں پر مرغیاں رکھی، کسی ایک مرغی نے بھی انڈا نہیں دیا وہاں پر، اور جیسے اس جگہ سے نکالا گیا فوراً انڈے دینا شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے وہاں بکریوں کے ریوڑ کھڑے کیے، بکریاں بانجھ ہو گئی۔ جن کا وضع حمل ہونے والا تھا جن بکریوں کا، انہوں نے بھی بچہ نہیں دیا وہاں پر۔ جب اس علاقے سے نکالا گیا اس خطے سے، فوراً انہوں نے بچہ دے دیا۔ وہ جگہ ہی ایسی منحوس ہو گئی۔ کیوں؟ ان لوگوں کا عقیدہ غلط تھا۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو کہتے نا مسجد تو مسجد ہی ہے، وہ تو لوگوں کا قصور ہے نا۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں مسجد وہ مسجد ہے جس کے بنانے والوں کا عقیدہ درست ہو۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ہمارے ہاں جو مسجدیں ہیں ان کے جو کمیٹی کے ارکان ہیں ان کا عقیدہ ٹھیک ہونا شرط ہے۔ اگر ان کا عقیدہ ڈاواڈول ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو مسجد کا متولی بنایا جائے، ان کو فوراً برطرف کرنا چاہیے۔ مسجد کا متولی کون ہونا چاہیے؟ جس کے اندر تقوی ہو۔ یہ قرآن مجید میں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کے اندر تقوی ہو۔ جس کے اندر تقوی نہیں ہے وہ مسجد کی کمیٹی کا ممبر نہیں بن سکتا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ممبر بنانے کا معیار کیا ہے؟ جو پیسے والا ہے اس کو اٹھا کر ممبر بنا دو، جو ان ممبروں میں بھی سب سے زیادہ پیسے والا ہے اس کو صدر بنا دو، جو اس سے دوسرے نمبر پر ہے اس کو جنرل سیکرٹری بنا دو۔ نہ دیکھتے ان کے اعمال کیا ہیں، نہ دیکھتے ان کے کردار کیا ہیں، نہ دیکھتے ان کے کاروبار کیا ہیں، وہ حلال کما رہے ہیں حرام کما رہے ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ان کے اخلاق کیسے گندے ہیں اچھے ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ درست نہیں ہے، اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ مسجد کے متولی وہ ہونے چاہیے جو قرآن و سنت کے پابند ہوں۔ یہ معیار ہونا چاہیے مسجد کے ممبروں کا، جو کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں ان کا۔ تو مسجد یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مطلق مسجد کا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھنا، جہاں ہماری مسجدوں کے احترام کا اللہ نے حکم دیا ہے، اسی طرح غیر مذہب کے جتنے بھی عبادت خانے ہیں ان کی تعظیم کا تو حکم نہیں دیا، لیکن ان کو ایذا رسانی سے بچانے کا حکم ضرور دیا ہے۔ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، ان کو کوئی ضرر نہ دیا جائے۔ ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے، اپنے مذہب کے مطابق وہ اپنی عبادت کرے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر عبادت گاہ کا تقدس اللہ تعالیٰ نے بحال ضرور رکھا ہے اور رکھنے کا حکم دیا ہے۔ جب محمد بن قاسم نے آ کر سندھ فتح کیا تو جنگ کے دوران کچھ مندروں کو نقصان پہنچا تھا، تو محمد بن قاسم نے بیت المال میں سے پیسہ لے کر ان مندروں کو دوبارہ مرمت کرائی تھی اور ہندوؤں کے حوالے کیے تھے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہمیں درس دیتا ہے کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ ہاں، اگر وہ عبادت گاہ شر کا باعث بن رہی ہے، فتنے کا باعث بن رہی ہے، تو اس کو ڈھانے کا حکم ہے، چاہے وہ اپنی مسلمانوں کی مسجد ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہماری شریعت کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ بلا وجہ جیسے لوگ بد اخلاقی دکھا رہے ہوتے ہیں، مسجد کے اوپر اجارہ داری قائم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بندہ آ جائے اس کو دھڑکیاں دے کر نکال دیتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے ان کا، یہ طریقہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو منع کرتا ہے اللہ کی مسجدوں سے یہ کہ ذکر کریں اس کے اندر اللہ کے نام کا، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مسجدوں کو اجاڑنے کے در پر لگا رہتا ہے۔ مسجد کی ویرانی کیا ہے؟ مسجد کو اجاڑنا کیا کہلاتا ہے؟ وہ مسجد جس کے اندر نماز نہ ہو، جس میں ذکر نہ ہو، جس میں تلاوت نہ ہو، یہ مسجد کو غیر آباد کرنا کہلاتا ہے اللہ کی نظر میں۔ مسجد کی آبادی کیا ہے؟ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ مسجدوں کی آبادی وہی لوگ کرتے ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، یعنی عقیدہ توحید پر بھی پکے ہیں۔ اصل مسجد کی آبادی ان سے منسلک ہے، وہ جب تک مسجد سے جڑے ہوئے ہیں مسجد آباد ہے،
اگر ایسے لوگ نکل جائیں تو وہ مسجد آباد نہیں ہے، اللہ کی نظر میں وہ ویران ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آخری زمانے میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایک مسجد میں 500 افراد نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، لیکن ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں خشوع و خضوع ہو۔ شاید وہ یہی زمانہ ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ مسجد کے حقوق میں ایک تو مسجد کی صفائی ستھرائی، مسجد کے آداب میں یہ بھی شامل ہے۔ مسجد کے اندر اونچی آواز سے بولنا، شور و غل کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، فتنہ فساد کرنا، یا چاہے دینی بات ہو اونچی آواز سے کرنا، یہ سب مسجد کو اجاڑنے کے در پہ ہیں۔ ایک بات سنو، شریعت کا مسئلہ ہے، ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، دوسرا شخص برابر میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اب ان میں سے نماز پڑھنے والے کی اگر نماز خراب ہو رہی ہے خلل کی وجہ سے، تو مجرم کون ہے، گناہ گار کون ہوگا؟ اس صورت میں دیکھا جائے گا نوعیت کو۔ اگر تلاوت کرنے والا پہلے سے بیٹھا تلاوت کر رہا تھا، نمازی بعد میں آیا نماز پڑھنے لگا تو اس کی نماز خراب ہوئی، تو ایسی صورت میں گناہ گار نمازی ہے۔ اور اگر نمازی پہلے سے وہاں نماز پڑھ رہا تھا، بعد میں کوئی شخص آیا آ کر قرآن کی تلاوت کرنے لگ گیا اور اتنی زور سے تلاوت کر رہا ہے کہ اس کی نماز خراب ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں گناہ گار وہ شخص ہوگا جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب ایک اندازہ کرو، جو قرآن کی تلاوت پر یہ حکم ہے کہ اگر اس کی وجہ سے کسی نمازی کی نماز خراب ہو رہی ہے تو بجائے قرآن پڑھنے پر ثواب ملنے کے، جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، وہ بھی گناہوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب یا اور کوئی بیان یا اور کوئی واعظ اس لیول کا ہے جو قرآن کا مقابلہ کر سکے اور اس کی وجہ سے لوگوں کی نمازیں خراب ہوں؟ اسی وجہ سے ہر مسجد کے اندر کیا ہوتا ہے، جہاں تعلیم ہو رہی ہوتی ہے نا، انہوں نے تعلیم کی جگہ الگ مختص کی ہوئی ہوتی ہے، وہاں پر نمازیوں کے لیے پہلے پتہ ہوتا ہے یہاں پر تعلیم ہوگی، یہاں کوئی نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے والے علیحدہ ہوتے ہیں، کوئی خلل نہیں ہوتا۔ جہاں پر اس طرح کا اختلاط ہو وہاں پر بھائی پھر ان تعلیم کرنے والوں کو بھی گناہ ہوا کرتا ہے۔ اس وجہ سے یہ اہتمام خصوصی طور پر کرنا چاہیے کہ ہماری تعلیم سے نمازی کی کسی کی نماز خراب نہ ہو، اور آواز بھی اتنی رکھنی چاہیے جتنی ضرورت ہو۔ ایک مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مولوی صاحب آیا کرتے تھے، واعظ کیا کرتے تھے مسجد نبوی میں، تو بلند آواز سے واعظ کر رہے تھے، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منع کیا کہ بھائی میں بھی اپنی عبادت کر رہی ہوتی ہوں حجرے میں، برابر میں مسجد کے ساتھ ہی تو حجرہ ہے، یعنی روضہ اقدس، یہ اما عائشہ کا گھر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ واعظ کو کہ تھوڑا واعظ آہستہ کریں، میری عبادات میں خلل آتا ہے، اور ویسے بھی یہ اونچی آواز سے کرتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، دوسرے کو بندہ ایذا رسانی نہ کرے۔ اس نے اس چیز، جب اس تک یہ بات پہنچی تو اس نے اگنور کیا، اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ وہ ہر جمعرات کو آیا کرتا تھا وہاں واعظ کرنے، اگلی جمعرات ہوئی پھر وہ آ گیا واعظ کرنے، تو پھر اس کی آواز بلند تھی، تو اما عائشہ نے پھر اس کو منع کیا، پیغام بھیجا واعظ کو کہ اس کو کہو تھوڑی آواز اتنی رکھے جتنی لوگوں کو ضرورت ہو، اس سے زیادہ آواز نہ نکالے۔ تو وہ کہنے لگا میں تو اللہ اللہ کے رسول کی بات کرتا ہوں، میں کوئی دنیا کی بات تھوڑی کرتا ہوں، یہ جواب دیا اس نے۔ اما عائشہ کو اس چیز سے کوفت ہوئی، تو انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ یہ ایک بندہ آیا ہے، آ کر واعظ کرتا ہے، اس کے واعظ کی آواز سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس کو کہو کہ اتنی آواز رکھے جتنی اس کو ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو طلب کیا، تو بھائی تو واعظ کائے کے لیے کرتا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے لیے، کہ اللہ کے لیے اپنی آواز کو اتنا رکھ جتنا لوگوں کی، جتنے تیرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی حد سے باہر نہ نکلے آواز۔ اگر آج کے بعد تیری آواز اس سے باہر نکلی نا، میں اللہ کے لیے تجھے کوڑے ماروں گا، تیری سزا یہ ہوگی میں بڑے مجمع میں تجھے کوڑے ماروں گا۔ کتنی سخت حکم دیا۔ تو معلوم ہوا کہ دین کا کام بھی اس طرح کرنا چاہیے جو برابر والے کو تکلیف نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے نا، تہجد کی نماز کے لیے، حالانکہ حضور کا گھرانہ ہے، حضور کو تو چاہیے اپنی ازواج مطہرات کو پہلے جگہ اٹھو تم بھی نماز پڑھو، نہیں، تہجد فرض نہیں ہے، نفل ہے نا، اختیاری چیز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھنی ہوتی تھی آہستہ سے چپکے سے اٹھتے تھے، چپکے سے دروازہ کھولتے تھے تاکہ آہٹ بھی نہ ہو، اور چپکے سے نکل جاتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ برابر والے کی نیند بھی خراب نہ ہو جائے۔ اب ایک اور بات سنو، خود قرآن کی تلاوت کا بھی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص برابر میں نیند کر رہا ہے، نیند، اور ایک شخص آ کر بعد میں آ کر تلاوت کرنا شروع ہو گیا اس کے پاس،
اس کی تلاوت کی وجہ سے اگر اس کی نیند خراب ہو گئی تو یہ تلاوت کرنا بجائے ثواب کے اس کے لیے عذاب کا باعث بنے گا۔ نیند ایک دنیاوی چیز ہے، قرآن کی تلاوت ایک عبادت ہے، جو ایذا رسانے والی عبادت ہو وہ بھی جو ہے نا گناہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو چاہے جائے کہ کسی کی نماز خراب کرے اور مسجد میں اونچا شور مچائے۔ ایک حدیث اور یاد آئی، مسلم شریف میں کچھ دن پہلے میں سبق پڑھا رہا تھا تو اس میں یہ حدیث آئی تھی، جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر غالباً 110 ہے، تو اس میں یہ حدیث آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے اندر کوئی بھی کسی گم شدہ چیز کا اعلان نہ کرے۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، او بھائی میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، کسی بھائی کو ملی ہو تو مجھ تک پہنچا دے، کرتے نہیں کرتے؟ یا کچھ لوگ اعلان کر رہے ہوتے ہیں ہمیں فلاں چیز ملی ہے، کسی بھائی کی ہو تو نشانی بتا کر لے لے، مسجد میں اعلان کرتے ہیں نا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنا حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی شخص اپنی گم شدہ چیز کا اعلان کرے، سنو، اگر کوئی شخص تمہارے سامنے مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرے تو تم اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ کرے اس کی یہ چیز اس کو ملے ہی نہیں۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ ہمارے ہاں تو اسپیکر کھول کر اعلان ہو رہے ہوتے ہیں۔ کل پرسوں کی بات، کچھ دن پہلے کی عید کے دنوں میں اپنے مرغی والے یہ سامنے جو دکان ہے اس کو پیسے ملے تھے، پتہ نہیں کس کے تھے، تو اپنے مؤذن نے آ کر مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ اعلان کروانا چاہ رہا ہے وہ کہ جس کے ہوں لے جائے۔ میں نے بولا یار مسجد میں تو اعلان کرنا جائز نہیں ہے۔ کہنے لگے ہمارے کمیٹی کے ممبر کہہ رہے ہیں کر دو۔ میں نے بولا ان ممبر کو شاید پتہ نہیں ہے، حدیث شریف میں سخت ممانعت آتی ہے، ان کو بتا دینا۔ تو مؤذن نے جا کر بتایا بھی، ممبر صاحب ضد میں آگے کہنے لگے میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ باقاعدہ اسپیکر میں اعلان ہوا، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ یعنی نبی کی بات چھوڑ دو، ہماری بات مانو، اور اس سے بڑی ہٹ دھرمی اور کیا ہوگی؟ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم لوگوں نے شریعت کو اپنے گھر کی یعنی لونڈی سمجھا ہوا ہے، جیسے چاہیں ہم اس کو استعمال کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ ہم کیا مسجد کا احترام کریں گے؟ ہر ایک مجرم ہے، ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے بجائے اس کے کہ کوئی کسی کو کہے۔ ہو سکتا ہے ہم سے بھی کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہوں، مسجد کے احترام نہ پامال ہو جاتے ہوں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابیہا، اور کون آدمی اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو منع کرتا ہے اللہ کی مسجدوں سے یہ کہ اللہ کا نام ان میں بلند کیا جائے، وسعی فی خرابیہا، اور مسجد کو اجاڑنے کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہی وہ لوگ ہیں ان کی تو شان کے لائق بھی نہیں ہے یہ لوگ مسجد میں داخل ہوں۔ مسجد میں تو داخل ہونے کے لیے الا خائفین، ہاں ان لوگوں کو داخل ہونا چاہیے جو خائفین ہیں۔ خائفین مطلب اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے اندر خشوع و خضوع ہے۔ مسجد میں آنے جانے کے زیادہ حقدار تو وہ لوگ ہیں۔ اور جو لوگ مسجدوں سے منع کرتے ہیں یا مسجد میں ویران کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جس سے مسجد کی ویرانی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے جن لوگوں نے مسجد کی بے حرمتی کی ہے نا، مرنے سے پہلے وہ ذلیل ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ ان کو ذلت کا مزہ ضرور چکھاتا ہے۔ اس وجہ بھائی مسجد کا احترام کرنا چاہیے۔ وقت کافی ہو گیا، انشاءاللہ بقیہ انشاءاللہ کل عرض کر دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا رستہ دکھاتے چلو۔